الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عامر بن شرحبیل شعبی رحمۃ اللہ علیہ، خلافت فاروقی کے 6 سال گزرے تھے کہ مسلمانوں میں ایک بچہ پیدا ہوا جو چھوٹے سے نازک جسم کا مالک تھا۔ ایسا اس لیے تھا کہ شکم مادر میں اسے اپنے بھائی کا بھی ساتھ نصیب تھا، یعنی ٹوین تھے، اس کے باعث اسے نشو و نما کے لیے زیادہ جگہ نہ مل سکی۔ لیکن بعد میں ایسا نہ ہوا کہ علم و حلم، حفظ و فہم اور فطری قابلیت میں اس کا بھائی یا کوئی اور اس کی برابری کر سکا۔ کمزور بچہ پیدا ہوا، 2 تھے اس لیے، لیکن یہ جو بچہ ہے یہ خوب علم میں آگے بڑھا، تقوی میں آگے بڑھا، حفظ میں آگے بڑھا۔ یہ شعبی کے نام سے پہچانے جانے والا نابغہ مسلمین عامر بن شرحبیل الحمجری ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ شعبی کوفہ میں پیدا ہوئے اور وہیں پرورش پائی، لیکن مدینہ منورہ ان کی دلی چاہت اور قلبی مسکن تھا۔ جس طرح صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کوفہ کی طرف جاتے تھے تاکہ اسے مرکز جہاد فی سبیل اللہ یا اپنے ٹھہرنے کی جگہ بنا لے، اسی طرح شعبی مدینہ منورہ کا قصد فرماتے تھے تاکہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں اور ان سے کچھ سیکھیں۔ اسی طرح شعبی کو 500 صحابہ کرام سے ملاقات اور علی بن ابی طالب، سعد بن ابی وقاص، زید بن ثابت، عبادہ بن صامت، ابو موسیٰ اشعری، ابو سعید خدری، نعمان بن بشیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عدی بن حاتم، ابی ہریرہ رضوان اللہ علیہ اجمعین جیسے جلیل القدر صحابہ اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اتنے بڑے بڑے لوگوں سے حدیث روایت کی، اس لیے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد پہنچ جاتے تھے اور وہاں جا کے ان سے سیکھتے تھے دین۔ شعبی تیز دماغ، بیدار دل، باریک بین اور قوت حافظہ اور یادداشت کی ایک علامت تھے۔ ان کے بارے میں بیان کیا گیا کہ انہوں نے خود فرمایا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے بات کو کاغذ پر لکھ کر محفوظ کیا ہو اور کسی شخص نے کوئی حدیث بیان کی ہو اور مجھے وہ یاد نہ ہو گئی ہو، بس ایک دفعہ لکھ لیا، یاد ہو گئی۔ اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ کسی شخص نے کوئی گفتگو کی ہو اور مجھے یہ خواہش پیدا ہوئی ہو کہ کاش وہ یہ بات دوبارہ بیان کرے۔ ایک دفعہ کہی بات فوراً یاد ہو جاتی تھی، اس سے توجہ سے سنتے تھے، تزکیہ ہوا ہوا تھا، تقویٰ تھا، تو اس کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حافظے کو بڑھا دیتے۔ وہ علم کے دلدادہ اور معرفت سے شغف رکھنے والے نوجوان تھے۔ انہوں نے اس راہ میں خود کو بنفس نفیس گھلا ڈالا تھا اور علم و معرفت کے باعث صعوبتیں بھی، تکلیفیں ان کے لیے آسان ہو گئی تھی۔ جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی آدمی شام کے دوسرے کنارے سے لے کر یمن کے دوسرے کنارے تک سفر کرے اور وہ ایک ایسی بات حفظ کر لے جو اسے بقیہ پوری زندگی فائدہ پہنچائے، تو میں کہتا ہوں کہ اس کا یہ سفر بیکار نہیں گیا۔ ایک ہی بات خالی سیکھی پورے سفر میں، اتنے لمبے۔ وہ علم کی اس حد تک پہنچے ہوئے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے شاعری سب سے کم سیکھی ہے، اگر میں چاہتا تو تمہیں مہینوں شعر سناتا، اور جو شعر ایک بار سنا دیتا وہ دوبارہ زبان پہ نہیں آتا۔ یہ سب سے کم میں نے سیکھا ہے شعر کا، جتنے اشعار ہیں وہ سب سے کم سیکھے، لیکن وہ بھی اتنے ہیں کہ مہینے تک اگر تمہیں شعر سناتا رہوں نان اسٹاپ تو کبھی بھی کوئی شعر ریپیٹ نہیں کروں گا پھر، لیکن یہ سب سے کم سیکھا ہے۔ یہ علم میں نے سب سے کم حاصل کیا ہے، یہ سب سے کم کی مقدار ہے کہ مہینے بھر بھی اشعار سنائے تو ختم نہیں ہوں گے۔ جو زیادہ سیکھا ہوگا وہ کیا ہوگا۔ کوفہ کی جامع مسجد میں تو ان کا ایک علمی حلقہ قائم ہو گیا تھا، لوگ گروہ در گروہ ان کے پاس آتے تھے، جبکہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حیات تھے، بہت سے صحابہ حیات تھے، اور وہ صبح شام لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے۔ بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو ایک بار لوگوں کے درمیان غزوات کے احوال جزیات کی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے سنا تو مکمل طور پر کان ان کی طرف لگا دی اور کہنے لگے، لقد شہدت بعد ما یقصہ بعینی وسمعتہ باذنی ومع ذلك فهو اروى له منی۔ تو بہت سے غزوات جو یہ بیان کر رہا ہے نوجوان، یہ میں نے خود اپنے مشاہدے سے دیکھے، میں حاضر رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں اس میں شریک رہا ہوں، سنے بھی ہیں صحابہ سے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن جس طرح یہ تفصیلات بیان کر رہا ہے مجھ سے زیادہ اس کو یاد ہے وہ باتیں۔ یعنی ایک صحابی رسول ایک تابعی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، وہ بھی اتنے بڑے صحابی۔ تو وہ خود فرماتے ہیں، میرے پاس 2 آدمی آئے جو ایک دوسرے پر فخر کر رہے تھے، ان میں سے ایک بنی عامر قبیلے سے تھا اور دوسرا بنی اسد سے۔ بنی عامر کے آدمی نے اپنے ساتھی کو گفتگو میں دبا لیا تھا اور اسے چھوڑ نہیں رہا تھا، اسے کپڑے سے پکڑ کر کھینچتا ہوا میرے پاس لا رہا تھا، اور اسدی بیچارہ رسوا ہو رہا تھا اور کہے جا رہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، جبکہ عامری کہہ رہا تھا، اللہ کی قسم میں اس وقت تک تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک شعبی میرے حق میں اور تیرے خلاف فیصلہ نہ کر دے۔ شعبی کہتے ہیں کہ میں نے عامری کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ اسے تب تک تو چھوڑ دے جب تک میں تمہارے درمیان فیصلہ نہیں کرتا ابھی تو چھوڑ دے۔ یعنی پھر میں نے اسدی کی طرف دیکھا اور کہا
میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ تو اس کے سامنے بے بس ہو گیا ہے. تمہارے لیے تو 6 خصوصیات باعث فخر ہیں اور کسی اور عرب کے لیے نہیں ہے. یہ فرمایا کہ تمہارے پاس 6 ایسی باتیں ہیں کہ جو کسی اور ابھی جانتے نہیں, ابھی بات چیت شروع نہیں ہوئی ہے. نمبر 1, تم میں ایک عورت تھی جس کو سرور کائنات محمد بن عبداللہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تو اللہ نے 7 آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اس عورت سے کر دیا اور ان دونوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ جبریل کو بنایا. تمہارا نکاح تمہارے قبیلے کی خاتون سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, اور یہ زینب بنت جہش کی طرف اشارہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ امتیاز صرف تیری قوم کو حاصل ہے کہ عرب میں کسی اور کو حاصل نہیں ہوا کہ 7 آسمان سے تیرا نکاح قرآن میں حکم دے کر اللہ نے کروایا. تو تیرے پاس اتنا بڑا فخر ہے تیرے خاندان کا, اور یہ کیسے دبا رہا ہے تجھے اپنی باتوں میں. نمبر 2, تم میں ایک ایسا شخص تھا جو زمین پر چلتے ہوئے بھی جنتی تھا. یہ عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص جنتی کو دیکھ, یہ میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو کھڑے ہو گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا فرمایا. آپ نے فرمایا تو ان میں شامل ہو گیا. اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو صبح خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور رات میں بھرے پیٹ آتے ہیں, اگلے دن کی فکر نہیں ہوتی, نہ تعویذ میں پڑھتے ہیں نہ علاج معالجے میں پڑھتے ہیں, بس اللہ پر توکل کرتے ہیں. تو یہ عکاشہ بن محصن اس پہ ثابت قدم رہے. اسی لیے غزوے میں ان کے پاس جو ہے تلوار نہیں تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ تلوار تھی وہ ٹوٹ گئی. آگے کہا اللہ کے رسول لڑنے کے لیے اب کچھ نہیں, تلوار میری ٹوٹ گئی. آپ نے ایک برابر لکڑی پڑی تو اٹھا کے دے دی کہ جا اس سے لڑ. انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا کہ میں دشمنوں سے اس لکڑی سے لڑوں گا, وہ تلواروں کی سے مجھ پر حملے کریں گے. چلے صحابہ کہتے ہیں کہ وہ لکڑی ایسا کاٹتی تھی کہ تلوار بھی ویسا نہیں کاٹ سکتی. یہ ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت اور معجزہ ان کے ہاتھوں پہ صادر کروایا. تو ایسے بڑے آدمی 70,000. فرمایا تمہارے پاس تو ایک بندہ وہ ہے اس خاندان کا جس کو تم جیسا کسی اور کو جو دنیا میں چلتا ہوا جنتی اس طرح سے کہاں کہا. اے بنی اسد, یہ اعزاز صرف تمہیں حاصل ہے, تمہارے سوا کسی اور کو حاصل نہیں. کہ پوری مجلس میں ایک اور, اسی مجلس میں ایک اور صحابی بھی کھڑے ہوئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا فرمایا. تو میں تاخیر کر دی, کاشا تم پہ سبقت لے گیا, نہیں کی دعا. نمبر 3, اسلام کا سب سے پہلا جھنڈا تمہارے ہی شخص کو ملا تھا, تمہارے ہی آدمی کو ملا تھا. عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا دے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا تھا غزوہ بنی عبداللہ بن جہش جسے کہتے ہیں غزوہ عبداللہ بن جہش, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ معلومات کر کے آنا ہے بدر کبریٰ سے پہلے, جو بدر سے پہلے کا واقعہ ہے یہ. تو آپ نے فرمایا ذرا ان کی نظر رکھنا. اور ان میں پھر وہی رجب والا واقعہ ہوا کہ آخری تاریخ ہے, دشمن کو اگر جانے دیا تو مسئلہ ہو جائے گا, اگر حملہ کرتے تو لوگ کہیں گے رجب کی آپ تاریخ میں لڑ رہے ہیں, ابھی تو چاند کا پتہ نہیں چل رہا ہے. تو اب یہ لیکن بہت نقصان ہو جائے گا, تو حملہ کر دیا. جب کیا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ناپسند فرمایا, ناراض ہوئے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ, اس وقت نازل ہوئی کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ محترم مہینوں میں لڑنا کیسا ہے. ان کا ایک بندہ مارا بھی گیا. تو بہرحال اس کی تفصیل پھر بیان ہو چکی پہلے تفسیر کے اندر سورہ بقرہ کے درس میں. نمبر 4, سب سے پہلا مال غنیمت جو اسلام میں تقسیم ہوا وہ تمہارا ہی تھا. نمبر 5, بیعت رضوان میں سب سے پہلی بیعت کرنے والا شخص تم میں ہی سے تھا. یہ ابو سنان بن وہب تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے آگے آگے بڑھے, اور انہوں نے فوراً جو ہے وہ بیعت رضوان کی, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, درخت کے نیچے بیعت لے رہے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ اڑنے پر, اور یہ آگے بڑھ گئے, سب سے پہلے انہوں نے بیعت کی. تو فرمایا کہ یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیے, میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کس بات پر؟ ابو سنان نے کہا کہ اس بات پر جو آپ کے دل میں ہے. آپ نے پوچھا میرے دل میں کیا ہے؟ ابو سنان نے فرمایا فتح یا شہادت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے ٹھیک کہا. ابو سنان نے بیعت کی تو لوگ بھی ان کے بعد بیعت پر ٹوٹ پڑے, سب کے سب باری باری بیعت کرنے لگے. تو یہ پہلی آپ ہی کی شان ہے, آپ کے خاندان کی. تیری قوم بنی اسد بدر کے دن مہاجرین کا 7واں حصہ تھی. مہاجرین میں اتنے سب سے زیادہ لوگ ان کی طرف سے آئے ہوئے تھے, 1/7. یہ کلام سن کر عامری حیران رہ گئے اور کچھ بول نہ سکا. اور اس میں شک نہیں کہ شعبی نے طاقتور اور غلبہ پا جانے والے شخص کے مقابلے میں کمزور اور مغلوب کی مدد کا عزم کر لیا تھا. اگر عامری اس وقت رسوا ہو رہا ہوتا تو یقیناً شعبی کی قوم کے بھی ایسے ہی خصائص بیان کر دیتے جس کے بارے میں خود اس کو بھی خبر نہ ہوتی. یعنی سب کو کمزور پڑ رہا تھا, دبا رہا تھا, یہ والا اس کے اوپر چڑھ دوڑا تھا. تو یہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے مظلوم بھائی کی بھی مدد کرو, ظالم کی بھی کرو, مظلوم کی بھی کرو. تو ظالم کا تو ہاتھ روک دو, مظلوم کی نصرت کرو. تو کمزور کی نصرت کرنا یہ سنت نبوی ہے. جب خلافت عبد الملک بن مروان کی طرف
خلافت منتقل ہوئی تو اس نے عراق میں اپنے گورنر حجاج بن یوسف کو خط لکھا کہ مجھے کوئی ایسا آدمی فراہم کرو جو میرے دین و دنیا کی اصلاح کرے اور میں اسے اپنا مشیر بنا لوں. تو حجاج نے اس کے پاس شعبی کو بھیجا. خلیفہ نے شعبی کو اپنے خاص لوگوں میں شامل کر لیا. مشکل معاملات میں ان کے علم کو اپنے لیے سہارا بنانے لگا. مصیبت کے وقت ان کی رائے پر اعتماد کرنے لگا اور اپنے اور بادشاہوں کے درمیان انہیں سفیر بنا لیا. ایک مرتبہ خلیفۃ المسلمین نے کسی اہم کام کے سلسلے میں ان کو روم کے بادشاہ جسٹینین جسے کہتے ہیں جسٹینین کے پاس بھیجا. جب شعبی کے سے مذاکرات ہوئے تو وہ شعبی کی ذہانت سے مسحور ہو گیا. ان کی ہوشیاری سے ڈر گیا اور ان کی وسعت معلومات اور قوت بیان سے حیران رہ گیا. بادشاہ نے سفیروں کے معمول کے خلاف شعبی کو کئی دن اپنے پاس ٹھہرائے رکھا. جب شعبی واپس دمشق جانے لگے اور اجازت طلب کرنے کے لیے اس کے پاس گئے تو اس نے ان سے سوال کیا کہ آپ شاہی خاندان کے فرد ہیں؟ شعبی نے کہا نہیں، میں تو عام مسلمانوں کا ایک فرد ہوں. جب اس نے شعبی کو واپسی کی اجازت دی تو ان کے ہاتھ میں ایک رقعہ تھماتے ہوئے کہا کہ جب آپ اپنے صاحب کے پاس پہنچے اور انہیں وہ تمام معلومات پہنچا چکے جو وہ آپ سے لینا چاہیں تو یہ رقعہ بھی انہیں دے دیجیے گا. جب شعبی واپس دمشق پہنچے تو فوراً عبد الملک سے ملاقات کے لیے چلے گئے اور وہ سب کچھ بیان کر دیا جو وہاں دیکھا تھا اور سنا تھا، اور ان تمام سوالات کے جوابات بھی دیے جو عبد الملک نے شاہ روم کے متعلق ان سے کیے تھے. جب جانے کے لیے مڑے تو کہا کہ امیر المومنین شاہ روم نے آپ کے لیے یہ رقعہ دیا تھا، اور رقعہ بادشاہ کو دے کر واپس چلے گئے. جب عبد الملک نے رقعہ پڑھا تو اپنے خادموں سے کہا شعبی کو بلاؤ. وہ بلا لائے. عبد الملک نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے اس رقعے میں کیا لکھا ہے؟ شعبی نہیں ہے امیر المومنین. عبد الملک شاہ روم مجھے لکھتے ہوئے کہتا ہے مجھے عربوں پر تعجب ہے کہ انہوں نے اس نوجوان کو چھوڑ کر کسی اور کو کیسے بادشاہ بنا لیا ہے. شعبی فوراً بول اٹھے، اس نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ آپ کو نہیں دیکھا، اگر وہ آپ کو دیکھ لیتا تو ہرگز یہ بات نہ کہتا. عبد الملک کہ آپ جان گئے کہ شاہ روم نے مجھے یہ خط کیوں لکھا ہے؟ شعبی نہیں اے امیر المومنین. عبد الملک اس نے خط اس لیے لکھا ہے کہ آپ کی وجہ سے وہ مجھ سے حسد کرنے لگا ہے. اس نے چاہا کہ اس طرح وہ مجھے آپ کے قتل اور آپ سے خلاصی پانے پر ابھارے. سمجھ میں آیا؟ تو اس نے بھائی تو ہم نفت العرب میں پڑھ چکے ہیں نا، نفت العرب میں واقعہ آ چکا ہے. یعنی وہ یہ کیا کہ جب یہ خط بادشاہ کے پاس پہنچے گا اور بادشاہ کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اس شخص کو تو جس کو آپ نے بھیجا اس کو بادشاہ ہونا چاہیے، اس کو چھوڑ کے کسی اور کو بادشاہ بنا لیا تو بادشاہ کیا کرے گا؟ بھائی یہ تو مجھ سے بھی آ گیا، اسے قتل کرواؤ. کہ اتنا ذہین آدمی اس کی حکومت میں نہیں رہنا چاہیے. کہ میرے پاس ہوتا تب تو ٹھیک تھا، میرے پاس تو رہ نہیں سکتا، وہاں بھی نہیں رہنا چاہیے تو اچھے مشورے دے گا، ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا. اتنا انٹیلیجنٹ آدمی بادشاہ کے پاس رہے کہ اس کو مروانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے خلاف بادشاہ کو کر دو. تو کیسے کیسے خباثت کی چالیں لوگ چلتے ہیں. لیکن عبد الملک سمجھدار آدمی، سمجھ گیا فوراً. بعد میں یہ بات کسی طریقے سے شاہ روم تک پہنچ گئی تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم میرا مقصد یہی تھا، میرے پاس اس کے علاوہ کچھ اور چارہ نہیں تھا. رفعت علم نے شعبی کو اپنے زمانے کے 3 علماء کے بعد بلند مقام عطا کر دیا تھا. امام ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ علماء 4 ہیں. مدینے میں سعید بن مسیب، کوفہ میں عامر شعبی، بصرہ میں حسن بصری اور شام میں مکحول شامی. بھئی ہمارا جب کوئی شعبی کو عالم کے لقب سے پکارتا تو شعبی اپنے انکسار اور تواضع کے باعث ندامت محسوس کرتے. ایک بار کسی نے اس طرح مخاطب ہوتے ہوئے سوال کیا، اے عالم و فقیہ مجھے جواب دیجیے. اس پر شعبی نے کہا اللہ تجھ پر رحم کرے، ہمیں ایسی خوبی سے متصف کر کہ جو ہمارے اندر نہیں ہے، ہماری مدح میں مبالغہ آرائی مت کر. فقیہ تو وہ ہے جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچے، اور عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرے، اور ہم ان میں سے کس مقام پر ہیں. ایک اور آدمی نے کوئی مسئلہ پوچھا تو شعبی نے جواب دیا کہ عمر بن خطاب نے اس بارے میں یہ فرمایا ہے اور علی بن ابی طالب نے اس بارے میں یوں فرمایا. دیکھو اپنی طرف نسبت نہیں کی، بڑوں کی طرف، بڑوں کی بات. اور یہ میں کہتا ہوں کہ اگر آج کل کوئی عالم اپنی بات اپنی بنا کے پیش کرے تو سمجھ لو کہ 2 نمبر ہی ہوتا جا رہا ہے. اس کو اپنے استاد کی طرف ریفر کرنا چاہیے. ہر عالم کو اپنی بات اپنے استاد کی طرف سے جو ملی ہے اس کا نام لے کے بیان کرنی چاہیے تاکہ اس کے اندر عاجزی انکساری رہے، اپنے آپ کو فرعون نہ بنا دے. وہ سائل نے کہا اے ابو عمر آپ اس بارے میں کیا کہتے؟ تو شعبی شرمسار ہوتے ہوئے مسکرا دیے، فرمایا عمر و علی کے قول کو سن لینے کے بعد میرے قول کی کیا حیثیت ہے؟ کیوں کرے گا میرا قول لے کے؟ تو کیا کرے گا؟ بس یہ کافی ہے. شعبی نہایت اچھی عادات اور بلند صفات سے آراستہ تھے. ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ وہ بحث و جدال کو پسند نہیں کرتے تھے اور فضول باتوں میں بحث و تمہیز سے بچتے تھے. ایک دن ان کے کسی ساتھی نے ان سے کہا کہ اے ابو عمر. شعبی نے کہا میں حاضر ہوں. شعبی ان 2 آدمیوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جن کے متعلق لوگ گفتگو کر رہے ہیں؟ شعبی کون سے 2 آدمی؟ شخص نے کہا عثمان اور علی. شعبی میں اللہ
اللہ کی قسم میں تو اس بات سے دور رہنا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن عثمان بن عفان یا علی بن ابی طالب کے لیے جھگڑا کرنے والا بن کر آؤں. ان دونوں سے تو اللہ راضی ہو. شابی نے علم کے ساتھ حلم کو بھی جمع کر لیا تھا. بیان کیا گیا کہ یعنی بہت صبر اور پیشنس تھا. کسی آدمی نے شابی کو انتہائی بری گالی دی اور فحش ترین گفتگو کی تو شابی نے سوائے اس کے کچھ نہیں کہا کہ جو کچھ تو مجھے کہہ رہا ہے اگر تو اس میں سچا ہے تو اللہ مجھے معاف فرمائے اور اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے معاف فرمائے. دیکھو اس کو معاف بھی کر دیا, برداشت بھی کر لیا, پتہ ہے کہ میرے اندر یہ برائی نہیں ہے لیکن یہ کہہ رہا ہے, مجھے گالیاں دے رہا ہے. تو کہا کہ اگر میں ایسا ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے اور اگر میں ایسا نہیں ہوں تو نے جھوٹ کہا تو اللہ تجھے معاف کرے. یہ ہے جذبہ. اپنے اعلیٰ مرتبے اور رفعت شان کے باوجود شابی اس میں آر محسوس نہ کرتے تھے کہ کسی چھوٹے سے چھوٹے آدمی سے معرفت و حکمت حاصل کر لیں. ایک اعرابی ان کی مجلس میں مستقل بیٹھتا لیکن ہمیشہ خاموش رہتا. شابی نے اس سے کہا آپ کوئی بات کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ شخص بولا خاموش رہوں تو محفوظ رہتا ہوں, سنتا ہوں تو علم میں اضافہ کرتا ہوں. آدمی کان سے جو کچھ سنتا ہے وہ اس کے لیے ہوتا ہے اور زبان سے جو کچھ کہتا ہے وہ دوسروں کے لیے ہو جاتا ہے. شابی جب تک زندہ رہے اعرابی کے یہ کلمات دہراتے رہے کہ کیا قیمتی بات بتا کے گیا. گفتگو کرنے کا جو ملکہ شابی کو عطا ہوا تھا وہ مایہ ناز فصحا میں سے ایک نادر اور قلیل تعداد کے سوا کسی کو نہیں ملا. ایک دفعہ انہوں نے عراق اور ایران کے امیر عمر بن حبیرہ فزاری سے اس جماعت کے بارے میں بات کی جسے اس نے قید کر رکھا تھا. کہا کہ اے امیر, اگر تو نے انہیں ناحق بند کر رکھا ہے تو حق انہیں رہائی دلا دے گا اور اگر جائز قید کیا ہے تو معافی ان سے طاقتور ہے, لہٰذا انہیں معاف کر دیا جائے. امیر کو ان کی گفتگو پسند آئے, ان کے اعزاز میں لوگوں کو رہا کر دیا. کمال مروت اور دین و علم میں بلند مقام رکھنے کے باوجود شابی مٹھاس بھری روح اور شیریں مزاج رکھتے تھے. موقع ملتا تو کوئی نقطہ ضائع نہ جانے دیتے. ایک دفعہ شابی اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم میں سے شابی کون ہے؟ شابی نے کہا یہ, اور اپنی بیوی کی طرف اشارہ کیا. ایک اور شخص نے ان سے سوال کیا دل لگی کے لیے, ہنسی کے لیے. ظاہری بات ہے مرد کو پوچھ رہے ہو تو کیوں پوچھ رہے ہو. ایک شخص نے ان سے سوال کیا ابلیس کی بیوی کا نام کیا تھا؟ شابی نے جواب دیتے ہوئے کہ اس شادی میں ہم شریک نہیں ہوئے تھے. وہ الفاظ شابی کی سیرت کی بہترین تصویر کھینچتے ہیں جو انہوں نے خود اپنے بارے میں فرمائے. کہتے ہیں کہ میں اس چیز کو دیکھنے کے لیے کبھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا جس کی طرف لوگ دیکھ رہے ہوں. کتنی کام, ہر آدمی جس طرف دیکھ رہا ہوتا ہے میں اس کو دیکھنے کے لیے کبھی نہیں اٹھا. پوری دنیا دیکھ رہی, مجھے دیکھ کے کیا کرنا ہے, دیکھنے دو, دیکھ کے فارغ ہو جائے کہ کافی ہے. ایک ایسا بھی ہے جس نے دیکھا. میں نے کبھی کسی غلام کو نہیں مارا, کتنی بڑی بات ہے, کبھی غلام تک کو نہیں مارا. کوئی ایسا قریبی رشتہ دار فوت نہیں ہوا جس پر قرض ہو اور میں نے اس کی طرف سے ادا نہ کیا ہو. رشتہ داروں میں جس کا قرض ہوتا تھا میں اپنی طرف سے ادا کر دیتا. شابی 80 برس سے زیادہ عمر انہوں نے پائی. 105 ہجری میں وفات پائی. جب انہوں نے اپنے رب کی آواز پر لبیک کہا تو حسن بصری نے فرمایا اللہ ان پر رحم فرمائے. بڑا وسیع علم رکھتے تھے, عظیم تحمل کے مالک تھے. وہ اسلام میں ایک بلند پایا مقام پر فائز تھے. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے اور ہماری طرف سے انہیں جزائے خیر بڑی جزا عطا فرمائے. دین پھیلایا, کہاں کہاں تک کیا کیا باتیں سکھائیں, کتابیں چھوڑ گئے. اللہ برکت عطا فرمائے.